دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ واقعہ مردار عورت کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ایک مردار عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں رہا۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اور آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ بیٹے کو دیکھا۔ جب آپ نے باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو ایسے حالات میں آپ چونک گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی شکل کافی حد تک مل رہی تھی، یعنی کافی حد تک باپ بیٹے ہم شکل لگ رہے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اتنا زیادہ کسی کا بھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا یا باپ کا اپنے بیٹے سے نہیں ملتا، لیکن یہ بڑا عجیب تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان باپ بیٹے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے کہ آپ دونوں کی شکل بہت ہی زیادہ ملتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اسی بات کے اوپر باپ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے مردار حالت میں یعنی فوت ہونے کے بعد جنم دیا، جو کہ اپنے آپ میں ہی حیران کرنے والی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اصل بات کیسے پیش آئی۔ تو اسی بات کے اوپر وہ شخص بتانے لگا کہ مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہونا تھا، اور ایسے وقت میں میری بیوی حاملہ تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند دنوں کے اندر میری اولاد دنیا کے اندر آ جائے گی، لیکن مجھے جنگ میں جانا بہت ضروری تھا۔ تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اسی وقت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور یہ بات کہی کہ اے اللہ، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں، تو اے اللہ، میری بیوی کے پیٹ میں جو اولاد پل رہے ہیں اسے سلامت رکھنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا۔ یہ بات کہہ کر جنگ میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں گیا اس کے بعد اس کی ماں بہت بیمار پڑ گئی اور کچھ دنوں کے اندر ہی وفات پا جاتی ہے۔ اس کے بعد میری بیوی کو جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں ہے وہاں دفن کر دیا گیا، جبکہ وہ حاملہ تھی اور لوگوں کو یہ لگا کہ ان کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی مر چکی ہے، اور اس چیز کو عمل میں لا کر اس کی ماں کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ لیکن جب میں جنگ سے واپس لوٹ کر آیا اور مجھے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو چکا ہے، تو میں بہت ہی زیادہ غمگین ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں کھو گیا، اور اس چیز کو ہر پل سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گا، یعنی میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اور پھر میں اکیلا رہ گیا، اور پھر میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ اگر میری اولاد ہوتی اس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار لیتا۔ اور پھر دوستو، یہ چیز وہ سوچتے ہوئے اپنے دوست کے پاس گیا اور ان کے سامنے اس نے اپنی پریشانی بتائی کہ میں کس طریقے سے پریشان ہوں، مجھے ذرا بھی قرار نہیں آتا، جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا ہے مجھے اس جگہ پر لے چلو تاکہ میں جان سکوں کہ اس کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبھی کے سبھی جنت البقیع میں اسی مقام پر اس کو لے کر گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور بہت ہی غور و فکر میں وہ شخص ڈوب گیا
کہ کس طریقے سے میری زندگی تھی اور کس طرح میں آج تنہا ہو گیا۔ لیکن دوستو تبھی اچانک وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچانک قبر سے ایک روشنی آنے لگی، اور یہ چیز دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ حیران رہ گیا، اور فوراً میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے، یعنی قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد جو میرے دوست تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا ہے تب سے ہی یہ ماجرا پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ اور ہم نے قبر کو اب تک اسی وجہ سے نہیں کھولا کیونکہ تمہاری بیوی ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک تم جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آ جاتے تب تک اسے نہیں کھولا جائے گا، اور ہم تمہیں یہ ماجرا بتانے ہی والے تھے۔ اس کے بعد اب تم اپنی مرضی سے قبر کو کھولو۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے، اور وہ سبھی دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ آج میں اس قبر کو کھولوں گا اور آخر جانوں گا کہ یہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد وہ شخص فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لیا جس سے وہ قبر کی کھدائی کر سکے۔ جب وہ واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قبر پھٹ چکی تھی اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو صحیح سلامت تھا۔ جب وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غائب سے آواز آئی کہ اے بندہ خدا، تو نے اللہ کی امان میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اپنے بچے کی سلامتی کے لیے تو نے دعا کی تھی اور ہم پر توکل کر کے جنگ پر گئے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تیری اولاد کو صحیح سلامت رکھا، اسے کچھ ہونے نہیں دیا، جبکہ تیری بیوی کو موت واقع ہو گئی۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بھی دعا کرتا تو اسے بھی ہماری امان میں دے دیتا کہ اے اللہ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا اور میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا، تو ایسے وقت میں تیری بیوی بھی امن و امان میں رہتی، وہ بھی آج حیات ہوتی، لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے زندگی کی دعا نہیں مانگی، اللہ کے امان میں نہیں دیا، اسی وجہ سے تیری بیوی کی وفات ہو گئی، لیکن تو نے بچے کے لیے دعا کی تھی، اسی وجہ سے تیرا بچہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ دوستو اس کے بعد وہ شخص قبر سے اپنے بچے کو نکالتا ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے بچے کی شکل ہو بہو اسی سے ملتی ہے جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ میرے دوستو دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ لوگوں نے دیکھا اور کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اے اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، امن و امان میں رکھنا، اور پھر وہ بچہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں تدفین کر دیا گیا تھا اور کئی دن گزر گئے تھے اور وہ بچہ بالکل بھی صحیح سلامت تھا۔ کون ہے جو اسے کھلا رہا تھا؟ کون تھا جو اسے روزی پہنچا رہا تھا؟ بے شک ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ ہے، جو رب ہے، جو واحد ہے۔ اس لیے دوستو جب بھی گھر سے نکلا کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کرو کہ اے اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ کے حوالے انسان سب کچھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اور ہاں دوستو حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اسے بھی اسلام کی کچھ باتیں معلوم ہو سکے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔